السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے۔ اور آج کا ہمارا جو گیسٹ پیپر ہے وہ تحقیق و تدوین کے بارے میں ہے۔ آپ کا جو پیپر ہے اصول تحقیق و تدوین، اس کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ حصہ اول میں سے آپ نے 4 سوال کرنے ہوتے ہیں اور حصہ دوم میں سے آپ نے 1 سوال کرنا ہوتا ہے، اور سارے سوال 20-20 نمبر کے ہیں آپ کے۔ اور میرا جو گیسٹ پیپر ہے اس میں آپ نے حصہ اول کے لیے آپ کو میں 5 کوشچن دے رہی ہوں۔ انشاءاللہ اس میں سے آپ کے چاروں کوشچن حل ہو جائیں گے، اور حصہ دوم میں سے میں صرف 1 کوشچن کو امپورٹنٹ قرار دے رہی ہوں، اور باقی سارے کوشچنز آپ ریڈ کر لیجئے گا، اس کو ذرا اچھے سے کر لیجئے گا، کیونکہ 50% ہے کہ یہ والا کوشچن حصہ دوم کا آئے، لیکن میں شور ہوں کہ اوپر والے انشاءاللہ آئیں گے، کیونکہ یہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں۔ بس ان کا پوچھنے کا انداز یا ایک آدھ چیز اس میں زیادہ کوٹ کر دیتے ہیں۔ میں نے ابھی پاس پیپرز کو دیکھتے ہوئے کوشش کی ہے کہ اس میں وہ سارا کوشچن پوچھ لوں جس طرح انہوں نے پوچھا ہے۔ تو آپ کے گیسٹ پیپر کا سب سے پہلا کوشچن ہے، تحقیق سے کیا مراد ہے؟ تحقیق کی ضرورت اور اہمیت، محقق کے اوصاف۔ یہ آپ کا پہلا کوشچن ہوگا۔ دوسرا کوشچن آپ کا ہوگا، اردو تذکروں کی روایت پر روشنی ڈالے یا ان کی اہمیت کو اجاگر کریں۔ جب اہمیت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ اردو تذکروں میں جو سارے ٹاپکس ہیں ان کے بارے میں تھوڑا لکھیں گے، اور اگر اسپیسیفک کسی چیز کے بارے میں پوچھا گیا ہے، جیسے یہاں پہ آب حیات کے بارے میں پوچھا ہے، تو صرف آپ آب حیات کا جو ٹاپک ہے وہ لکھیں گے اور اردو تذکروں کی روایت پر روشنی ڈالیں گے۔ اس لیے باقی ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ پڑھ لیجئے گا کہ شعر العجم اور آب حیات اور کچھ چیزیں لکھی ہیں ان کو پڑھ لیجئے گا۔ باقی جو اردو تذکروں کی روایت پر روشنی ڈالنی ہے وہ آپ اچھے سے کر لیجئے گا، کیونکہ اس کے بارے میں کوشچن آنا ہی آنا ہے۔ تدوین متن کیا ہے؟ تدوین متن کی ضرورت اور اہمیت بیان کریں، یہ کوشچن۔ اور صحت املاء کے اصول و ضوابط بیان کرنے ہیں آپ نے، کوشچن نمبر 4 یہ ہے۔ اور تدوین کے ماخذ کرنے ہیں آپ نے، جو اس کے تمام ماخذ ہیں۔ اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ تدوین کے کون سے ماخذات ہیں۔ تدوین کے ماخذات میں بیاض ہے، بیاض کے بعد ہے تذکرہ، پھر آ جاتا ہے مکتوب، اس کے بعد مخطوطہ۔ ان چیزوں کے بارے میں آپ جب ایک دفعہ پڑھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ ملفوظات، روزنامچہ، کتبے، سکے، مسودات اور کرسیہ، ترکیمیہ اور متفرقات۔ یہ اس کے جو ہیں 6 جو چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہیں، اور 3 سے 4 اس کے وہ تھوڑے سے لینتھی ہیں، لیکن وہ آسان ہے، اس میں کوٹیشنز کم ہیں، تو یہ آپ کر لیجئے گا۔ یہ کوشچن ضرور آئے گا، اور اس میں سے ہو سکتا ہے 3 یا 4 وہ آپ کو بولیں کہ اس کے بارے میں آپ لکھیں، ان کو بیان کریں۔ اور آخری جو حصہ ہے اس کے بارے میں نے بتایا ہے کہ یہ والا کوشچن امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو کوشچنز پوچھے گئے ہیں وہ ہر بار چینج ہوتے رہے ہیں، اس لیے آپ اس کوشچن کو ذرا زیادہ دفعہ پڑھ لیجئے گا، اور باقی کوشچنز کو ایک دفعہ ریڈ کر لیجئے گا۔ اور انشاءاللہ یہ والا جو 5 کوشچنز ہیں ان میں سے آپ کے 4 کوشچنز پکا آ جائیں گے، اور ان کے بارے میں یہ میں یہی کہوں گی کہ یہ والے حصے کے بارے میں آپ پڑھ لیں، کیونکہ تحقیق و تدوین کے حوالے سے کبھی شبلی نعمانی کے بارے میں پوچھا گیا ہے، ڈیفرنٹ رائٹرز کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو وہ ٹاپک ذرا لمبا ہو جائے گا، اس کو جب آپ ریڈ کر لیں گے تو آپ کا وہ کور ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو گیسٹ پیپر پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ میں دعا کروں گی کہ آپ کا اسی میں سے آئے، اور تیاری اپنی اچھی رکھیے گا، کانفیڈنٹ رہیے گا، جو آپ کو آتا ہو تھوڑا سا بھی مائنڈ میں ہو اس کو ضرور لکھ کے آئیں، کیونکہ آپ نے ان 3 گھنٹوں کے اندر آپ کے مائنڈ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کو پیپر پہ اتارنا ہوتا ہے۔
باقی میں نے سارے پاسٹ پیپرز سے سرچ کر لیا ہے، اس میں سے کون کون سے کوشچن آئے ہیں اس کے حوالے سے یہی کوشچن بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسی میں سے ہی آپ کا پیپر آئے گا۔ فی امان اللہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔